نیوز ورلڈ کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یوکرائن کا صدر جس پر پاکستانی عوام ہنس رہی تھی، وہ جنگ کے میدان میں خود کھڑا ہو کر یوکرائن کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ صبح ہو چکی ہے، ہمت دکھاؤ یوکرائن والو، ایسی صبح صرف آزاد قوموں کو ملتی ہے۔ یہ شخص ایک کامیڈین تھا، لیکن جنگ نے اسے ایک بہادر لیڈر بنا دیا، اور کیسے زیلنسکی کی اداکاری سے متاثر ہو کر یوکرین کی عوام نے اسے اپنا صدر تسلیم کر لیا۔ اس ویڈیو میں یوکرینی صدر کی ڈرامیٹک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو دبا دیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، زیلنسکی جنوبی یوکرین کے سرحدی شہر کیف میں یہودی والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ لاء کی ڈگری میں گریجویٹ ہونے کے بعد اس کا کیریئر پہلے ہی ایک مختلف سمت میں جا رہا تھا۔ طالب علمی کے دور میں ہی تھیٹر کی جانب ان کا رجحان بڑھنے لگا اور یہی ان کی بنیادی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 2003 میں انہوں نے ایک کامیڈی پروگرام میں کام کیا۔ لوگوں نے ان کی کامیڈی کو اتنا پسند کیا کہ اسی سال انہوں نے ایک نجی چینل کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر ایک اسٹوڈیو قائم کیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوکرین کی سب سے کامیاب پروڈکشن کمپنی بن گئی۔ انہوں نے اپنی اداکاری اور فن پروڈیوسری سے بہت مقبولیت حاصل کی۔ 2013 میں ان کا تفریحی کیریئر جلد ہی یوکرین کے سیاسی منظرنامے کو ہلا دینے والے زلزلے کے واقعات سے جڑنے لگا، کیونکہ فروری 2014 میں یوکرینی پریس کی حکومت وکٹر یانوکووچ کو کئی مہینوں کے عوامی احتجاج کے بعد اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ عرب پتی پیٹرو پوروشینکو یوکرین کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جبکہ اسی سال 2015 میں یوکرین میں زیلنسکی کا ایک مزاحیہ ڈرامہ دی سرونٹ آف دی پیپل ریلیز ہوتا ہے، جو لوگوں میں بے حد مقبول ہوا۔ یوکرین کے موجودہ صدر زیلنسکی اس ڈرامے میں ایک استاد کا کردار ادا کرتے ہیں، جو کرپشن کے خلاف لڑتے لڑتے یوکرین کا صدر بن جاتا ہے۔ دوستو، یوکرین کی عوام کو اس ڈرامے میں زیلنسکی کا کردار پسند آتا ہے اور وہ یوکرین میں کافی مقبول ہو جاتے ہیں، اور اسی کردار کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے زیلنسکی اپنے ہی اسٹوڈیو کے ملازمین کو ملا کر ایک سیاسی جماعت تشکیل دیتے ہیں۔ سیاسی جماعت کا نام وہی رکھا جاتا ہے جو اس ڈرامے کا عنوان تھا، اور بالآخر زیلنسکی 2018 میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ الیکشن کی کمپین کے لیے وہ نہ کوئی جلسہ جلوس نکالتا ہے اور نہ ہی کارنر میٹنگ کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ اپنے انٹرویوز اور مختلف شوز کے دوران اپنی پارٹی کا منشور لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور بالآخر زیلنسکی ڈرامے کے کردار کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور 73% ریشو کے ساتھ اس کی پارٹی دی سرونٹ آف دی پیپل انتخابات میں کامیاب قرار پاتی ہے، اور اسی کامیابی کے ساتھ وہ یوکرین کے چھٹے صدر منتخب ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کی۔ دوستو، زیلنسکی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ روس جیسے سپر پاور پڑوسی کو اپنی خارجہ پالیسی میں شامل نہیں کیا، اور روس کا پڑوسی ہونے کے باوجود امریکہ کے اشاروں پر چلنے لگا، جس کی سزا یوکرین بھگت رہا ہے۔ لیکن امریکہ اور یورپی یونین کے آسرے پر روس کے خلاف مزاحمت کرنے والا یوکرین اکیلا میدان میں کھڑا، اور بدقسمتی سے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے والی طاقتیں دم دبا کر نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہیں۔ تاہم جب یوکرینی صدر زیلنسکی کو امریکہ نے اسے محفوظ طریقے سے نکال دینے کی آفر کی، تو اس کا جواب تھا کہ مجھے پناہ نہیں، اسلحہ چاہیے۔ یورپین لیڈر سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ میری آپ سے آخری کال ہو۔ امید ہے کہ آپ کو زیلنسکی کی بائیوگرافی پسند آئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں روس اور یوکرین کی کشیدگی